ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، یہ عنوان ایسا ہے کہ پوری دنیا میں مقررین و خطبہ اس پر اپنے مبلغ علم کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، تو تمہارا نہ سمجھنا ان کی زندگی سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ تمہاری سمجھ ہی کتنی ہے، سمجھ ہی ہوتی تو زوال کا منہ کیوں دیکھتے؟ پہلے سوجھ بوجھ رخصت ہوئی ہے تب زوال آیا۔ قوت فکر و نظر پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ پہلے قوت نظری و فکری غائب ہوتی ہے، اس کے بعد قوموں پر زوال آتا ہے۔ پہلے عقل جاتی ہے تب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو تمہارے نہ سمجھنے سے کچھ جاتا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہیں۔ تو یہاں تو شہید کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، لیکن اگر مردہ لوگ جو جیتے جی مر گئے ہیں وہ اگر کچھ کہیں تو ان کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا تم گمان بھی نہ کرنا کہ شہید مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ بڑی سی خوبیاں بیان کی گئی۔ تو یہاں خیال سے بھی روک دیا گیا۔ ویسے آپ نے زبان بندی تو سنی ہوگی کہ آپ تقریر نہیں کرنا، پابندی لگائی جاتی ہے، اور آج دنیا بھی کہتی ہے سچ نہیں بولنا، جتنا جھوٹ بول سکتے بولو، یہ پابندی ہی ہے۔ یہاں سچ بولنے پر پابندی ہے، جھوٹ اگر تھوک میں بھی بولتے ہو تو بولو، چاہے جتنا بولو۔ تو اس دنیا میں سچ بولنے پر پابندی اور آخرت میں جھوٹ بولنے پر پابندی۔ تو یہاں بھی پابندی ہے، وہاں بھی پابندی ہے۔ آخرت کہتی جھوٹ مت بولنا، نہیں عذاب ہوگا، سزا ہوگی، تمہارا نامہ اعمال تباہ ہوگا، جھوٹ مت بولنا۔ تو پابندی تو دونوں جگہ ہے، کہیں سچ کے اوپر پابندی، کہیں جھوٹ پر پابندی۔ لیکن آپ نے خیال پر پابندی کہیں نہیں سنی ہوگی۔ زبان بندی ہو سکتی ہے لیکن خیال پر پابندی، قرآن نے خیال پر بھی پابندی بٹھائی۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کہتا ہے کہ زبان کو بند کرو یا مجھے اسیر کرو۔ میری زبان بندی آپ کر دو کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے، یا مجھے قیدی بنا لو۔ کہتا ہے شاعر کہ زبان کو بند کرو یا مجھے اسیر کرو، میری زبان بندی کر دو یا مجھے قید و بند میں رکھو، یہ دونوں کر سکتے ہو آپ۔ میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے، یعنی میرے خیال پر پابندی آپ نہیں بٹھا سکتے، جو خیال وہ تو رہے گا ہی۔ زبان بندی سے کہیں خیال سے الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا، قید و بند سے خیال سے الگ نہیں ہوگا، جو خیال ہے رہے۔ لیکن قرآن نے بٹھایا کہ شہید کو مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ تو زندہ ہیں اور ان کو روزی ملتی ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ اور جو لوگ ابھی تک اس مرتبے تک نہیں پہنچے ہیں ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی خوشیاں منا رہے ہیں سب۔ تو یہ تو آیت ہے کہ ہر جگہ پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ سنیوں کی 150 محافل میں کچھ نہ کچھ تو سنی لیتے ہیں، آدمی اپنے علمی بساط کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ ان 150 محافل کی جگہ اگر 10-20 یا 2-4 محفل ہوتی ہے ایسی جس میں بڑے علماء اور بڑے خطبہ، پڑھے لکھے خطبہ، جاہل خطیب، بعمل خطبہ، اگر 4-5 جگہ بھی بیٹھتے نا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لیکن خیر ایسا قوم سے نہیں ہو سکا۔ مسجدیں روز بن رہی ہیں، وہ بہت اچھی بن رہی ہیں، آپ دیکھتے رہیں۔ جو مسجدیں جدید بن رہی ہیں بہت اچھی بن رہی ہیں۔ جب تک میں چلتا پھرتا تھا میرے دونوں پاؤں کام کرتے تھے تو جاتا تھا افتتاح کرنے کے لیے مساجد۔ اب یہ چونکہ
میرا بوجھ اٹھانے سے جواب دے چکے ہوں، چلنا پھرنا نہیں ہے، گرتے پڑتے مسجد میں آ جاتا ہوں، بس اتنی ہی زمین چلتا ہوں جو مسجد کی، دنیا سے تو ضرور میں رک گیا ہوں، لیکن خدا کے گھر سے نہیں رکا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سارے جہاں سے روک دیا ہے، اور اس میں اس کی مصلحت ہے، اپنے گھر سے نہیں روکا، اور اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ ویسے تو اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ساری دنیا مل کے بھی شمار کرے تو کچھ نہیں کر سکتی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اس میں کچھ بہت بڑی نعمت ہے، تو میں اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ دنیا میں چلنے پھرنے سے مجھے روک دیا گیا، اپنے گھر سے تو نہیں روکا۔ لاک ڈاؤن میں بھی میں آتا تھا، اس لیے کہ امام کو 5-6 مقتدیوں کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونے کے لیے کہتے تھے، تو یہ خدا ہی کی طرف سے تھا، جب مسجد میں بھی نہ لوگ آ سکیں۔ اس دنیا کے انداز بھی عجیب و غریب ہے، لاک ڈاؤن میں آدمیوں کو روکا گیا مسجد سے، اور اب کہتے ہیں یہ آواز کو روکو جو مسجد کے باہر جا رہی ہے۔ یہ سب چلتا رہتا ہے دنیا میں، بڑی تکلیف ہو رہی کچھ لوگوں کو، تو اللہ کا کرم ہے، برابر حاضری میری رہی۔ آج بھی 4 نمازیں میں ہی پڑھا رہا ہوں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ اس منبر سے جاری ہونے والا جو درس تھا وہ بھی جاری ہے، دارالعلوم محمدیہ کا صدر مدرس مجھے بنا دیا گیا تھا، تو بچوں کی تعلیم و تربیت بھی جاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں نہیں جا سکتا وہاں، بچوں کو یہیں بلا کے پڑھا دیتا ہوں، تو درس و تدریس بھی جاری ہے، یہ اس کا بڑا انعام ہے، لیکن یہ اس کا کرم ہے۔ جب مجھے دنیا میں چلنے پھرنے سے روکا گیا تو میری آواز پوری دنیا میں نکل گئی، میں یوٹیوب پر ہوں، یہ آواز جو ہے صرف آپ نہیں سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، جتنے ہوشیار لوگ ہیں سن رہے ہیں اس کو، جتنے بیدار مغز لوگ ہیں اس کو سن رہے ہیں برابر، جتنے احمق بیوقوف ہیں وہ سمجھتے کچھ ہوتا ہوگا، باقی 2 رکعت پڑھ لیتے تھے، انہیں علمی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ تو یوٹیوب پر ہے وہ واس الحمدللہ، میرا نام لے کر کے کبھی کلک کرتے ہیں لوگ، کبھی جو ہے علم قرآن کر کے کلک کرتے ہیں تو واس آ جاتا ہے۔ تو میرے پاؤں بھی ہوتے تو میں پوری دنیا میں نہیں پھر سکتا تھا، پوری دنیا میں نہیں پھر سکتا تھا، لیکن جب قدرت چاہتی ہے تو کہا تو نہیں جا سکتا، تیری آواز جائے گی، بس تیری آواز جائے گی، جاتی ہے آواز۔ تو میں نے سوچا اس تھوڑے سے وقت میں جو خطبہ جمعہ اور جماعت سے پہلے ہے، تھوڑے سے وقت میں میں اس بارے میں بھی کچھ کہوں جس کو پوری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے، میں بھی شامل ہو جاؤں کہنے والوں میں۔ تو ہم نے یہاں سے شروع کیا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنی خاندانی شرافت لیے بیٹھے ہیں، اور کوئی انہیں شریف کہے یا نہ کہے وہ اپنے منہ میاں مٹھو ہیں، اپنی تعریف خود ہی کر لیتے ہیں، اپنی پیٹھ خود ہی تھپتھپا لیتے ہیں، کہتے ہیں میری پیٹھ کوئی ٹھوکے نہیں، اپنے خود ہی تھپتھپا لیں، ان کو میاں مٹھو لوگوں سے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنی خاندانی شرافت لیے بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ حضور کے خاندان کو دیکھ لے، جتنے انبیاء آئے جب بھی آئے سب اونچے خاندان سے، خاندانی وجاہت ہے، جتنے انبیاء آئے اونچے گھرانے سے آئے ہمیشہ، یہ سمجھ لینا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عرب میں جتنے گھرانے ہیں سب سے اونچا میرا گھرانہ ہے، خاندان نبوت، انبیاء سب اونچے گھرانوں میں جاتے۔ کچھ لوگ اپنی مالی وجاہت لیے بیٹھے ہیں کہ میں اتنا مالدار ہوں، میں کیوں جاؤں مسجد میں، یہ اپنے چھت کے اوپر یا ادھر ادھر اپنی آفس میں جمعہ وغیرہ پڑھا لوں گا، وہ بھی جلدی سے اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ تو ہمیں حضور کا عمل دیکھ لینا چاہیے کہ ہر حال میں حضور مسجد میں آتے تھے، چل کے تو آتے ہی تھے، جب علالت کی وجہ سے آپ کے مبارک قدم کام نہیں کر رہے تھے تو 2 آدمی حضور کو چلا کے لاتے تھے، وہ جس کے اشارے پر کائنات چل رہی اس کو چلا کے لایا جا رہا مسجد۔ کیا حضور کے دونوں ہاتھوں میں دونوں جہاں کی نعمت نہیں ہے؟ تمہارے پاس تو تھوڑا سا مال یہاں دنیا میں آ گیا،
تو اب جو ہے زمین دیکھتے نہیں آسمان دیکھنے میں لگے، پاگل ہوئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں بس. حضور کے تو دونوں ہاتھ پہ دونوں جہاں کی نعمت، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، وہ دونوں جہاں کے مالک ہیں، یہاں دنیا کے بھی آخرت کے بھی. تم چند ٹکوں کے مالک ہوئے ہو تو پاگل ہو گئے ہو، اور تمہارا نشہ جو ہے کسی تھرمامیٹر میں ناپا نہیں جا رہا ہے. اتنا جنون ہو گیا ہے آپ کو. آپ بھی بنتے ہو سرمایہ دار، بنتے ہو آپ، سرمایہ داری کا نشہ دیے پھر رہے، عہدے کا نشہ. کوئی عہدہ نہیں رہے گا، کوئی نشہ نہیں رہے گا. حضور دونوں جہاں کے مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دیکھنے میں ان کا ہاتھ تو تم کو خالی لگتا ہے، لیکن خالی ہاتھ میں دونوں جہاں کی نعمت ہے. اسی لیے جب جی چاہا جس کو چاہو دے دیا. تم نے تو دینا سیکھا ہی نہیں تو کیا دو گے تم؟ یہ ان سے پوچھو جو دینے والے ہیں. آپ میں ہیں کچھ لوگ وہ صدیق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں. صدیقین سے سیکھو کہ دیکھنا دینا کس کو کہتے ہیں، اور وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر شہداء سے سیکھو کہ دینا کس کو کہتے ہیں. ارے بولے مال کیا ہے، جان بھی دیں گے، صرف کہتے نہیں دیا. یہاں تو کہتے ہیں اپنی جان دے دوں گا، یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ انگلی پر خراج بھی نہیں لگنے دے گا، صرف بکواس کر رہا ہے. جو جان دینے والے کہتے نہیں ہے کچھ. اے برق سحر عشق پروانہ بیا موس، کہاں سوخ تارا جان شد آواز نہ آمد. ای مدعیاں در طلبش بے خبر آنند آنا کی خبر شد خبرش باز نہ آمد. اے صبح کو چیخنے والے مرغ، تو عشق محبت کی بات پروانے سے سیکھ لے. اس لیے کہ پروانہ جو ہے شمع پر جل گیا، کوئی آواز نہیں آئی، اور تو آواز دنیا میں نکالتا ہے، جان تو دیتے ہی نہیں. مرغا صرف بولتا ہے، دنیا میں آواز نکل، بولے جان تھوڑے دے گا، جان بہت قیمتی ہے. کہا اس سے سیکھو. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم خدا تک پہنچ گئے، کہا جھوٹ بول رہے ہیں. جن کو خدا کی خبر ہو گئی اس کی خبر آپ کو نہیں ملے گی. چپ ہو گئے وہ، ڈھونگ گئے. خبرش باز نیامت. عرض کر رہا تو میں نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر خاندانی اور نسبی فخر آپ لیے بیٹھے ہو تو حضور کو دیکھ لو کہ کتنا گھرانہ ان کا اونچا. اور اگر یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر اس دنیا میں ظلم بہت ہوا، ٹھیک ہے ہوا ہوگا، لیکن کیا کربلا سے بھی زیادہ ظلم ہوا؟ کیا کربلا سے بھی زیادہ ظلم ہوا؟ پھر کیا کس ظلم کا تذکرہ کرو؟ دیکھنا حضور ہی کی طرف ہے، حضور کے خاندان کی طرف. صرف حضور کے خاندان کی طرف دیکھو کہ اس بڑے گھرانے پر کتنا ظلم ہوا، اور وہ قربانی دے کے بڑے ہوئے. تم وردی پہن کے بڑے ہو رہے ہو، یس وہ قربانی دے کے بڑے ہوئے. حضرت خلیل جو بہت بڑے ہیں، حضور کے بعد انہی کا مرتبہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل کا. اور آج اسلام کا بھی کوئی پیدا ہو جائے تو اس پر ابراہیم کا اثر ہوتا ہے. ابراہیم تراوڑی کا ذکر آ رہا ہے، مغرب کا بت اس نے پاس پاس کیا ہے. بات سمجھ، نام اس کا ابراہیم ہی ہے. 20-22 جان لیوا حملے اس پر ہو چکے ہیں. جس دنیا میں وہ سچ بولتے ہو، اس دنیا میں ہمیں چھوڑ کے خدا کا نام لیتے ہو. اکبر الہ آبادی نے بھی اس کا گیلا تو کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کے زمانے میں. اب خدا کے نام لینے پہ بھی پابندی ہے. روڈ پہ نماز نہ پڑھو، باہر آواز نہ جانے دو، مائک اتارو، یہ سب دھندے ہیں. اور جلسوں جلوس میں جو ہے ڈی جے اگر بجتا رہے اور خوب طوفان بدتمیزی کا بازار کر رہے تو کوئی نہیں، وہاں پروٹیکشن ہے. لیکن کمزوری ایک ایسی چیز ہے کہ سارا گناہ کمزوروں کے حوالے کیا جاتا ہے، ساری نیکی اپنے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے. یہ دنیا کا دستور تھا. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے ہوئے، حضور کے بعد بڑا درجہ، انہوں نے قربانی دی. کوئی چیز باقی نہیں رکھی جو قربان نہ کیا. مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، اپنے احساس کی قربانی دی، خود اپنی جان کی قربانی دی. آگ میں گئے. اس طرح وہ بڑے ہوئے، وہ وردی پہن کے نہیں بڑے ہوئے عاصم منیر کی طرح کہ ظالم کو ایوارڈ دے رہے ہیں. انا للہ. خوشامد کی بھی کوئی حد ہے. پاکستان کا نام نہاد فوجی جنرل ہے، خود ہی اپنے مومیاں مٹھو بنتا مارشل بنا ہے، وردی پہن کے مارشل بنا ہے. بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، مارشل بنا ہے. قوم نے تمہیں وہاں مقرر بنا کے نہیں بٹھایا ہے، قوم کی حفاظت کرنے والا. قوم کو بیچ رہے ہو تم کسی کے ہاتھ اپنے عیش و نشاط کے لیے. اور ہمارے زیادہ تر حکمرانوں کا یہی مزاج ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کے حکمرانوں نے آپ کو بیچ دیا ہے. آپ خوش فہمی میں رہو. آپ ہر الیکشن کے موقع پر کہتے ہو کتنے مسلمان چنے گئے، آپ کو فکر. تو آپ کو تو بیچارے مسلمانوں کو فکر ہے کہ کچھ ہمارے لیے، ان کو فکر نہیں ہے. آپ کے کسی کے ہاتھ آپ کا سودا کر لیا انہوں نے. اسی لیے بابری مسجد شہید ہوئی، ایک مسلمان نے استعفیٰ نہیں دیا.
ایک نے بھی ارے اتنا بڑا عہدہ کیسے چھوڑ دیں. لیکن آپ کی دیکھنے کی نگاہ بھی کمزور ہو گئی, سننے سے کان بھی معاف ہو چکے ہیں, اور سمجھنے سے عقل بھی ناکارہ ہو گئی. آپ کے پاس کچھ رہ نہیں گیا, اس لیے کہ آپ عقل والوں کے پاس بیٹھے ہی نہیں, بے عقل تھے, بے عقلوں کے پاس بیٹھے آپ, اور انہی سے سنا, انہی کو سمجھا, اس لیے کچھ آیا نہیں آپ کو. کوئی چیز حضرت ابراہیم نے چھوڑی ہی نہیں ہے, سب کی قربانی دے دی. تو وہ بڑے ہو, وہ اپنی قربانیوں سے بڑے ہوئے, وہ اپنے عمل سے بڑے ہوئے. ہم باتیں بنا کے بڑے ہیں, وردی پہن کے بڑے ہیں, بات بنا کے بڑے ہیں. بات بنانا, اور ہمارے آباء و اجداد بات نہیں بناتے تھے, کام کرتے تھے. ابھی صرف باتیں بناتے ہیں. جس کو دیکھو وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہے, تو جانتا بھی نہیں کہ تقریر کا مطلب کیا ہے, صرف تقریر کا نہیں جانتا وہ, لیکن کھڑا ہے. تو سمجھتا سستا سودا ہے. یہ آسان نہیں ہے, ہمارے آباء ایسے نہیں تھے. اسی لیے اقبال نے اس کا بھی رونا رویا ہے. لیکن اقبال اور اس جیسے رونا روتے رہے, ان کو کچھ پڑی ہی نہیں. لوگ سو رہے ہیں تو کون جگا سکتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, آپ کو اپنے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہے. کسی نے کہا, میں نہیں کہا, وہ کہہ رہا ہے کوئی نسبت نہیں ہے. تمہیں اپنے اسلاف سے, اپنے بزرگوں سے کوئی نسبت نہیں, تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ تم گفتار وہ کردار, تم ثابت وہ سیارہ. تم صرف باتیں بناتے ہو, کام نہیں کر پاتے ہو. بات بناتے ہو, لچھے دار باتیں کرتے ہو. آپ کی باتوں میں بڑا انشیاب ہے, بڑی شاخیں ہیں. بات بناتے ہو, کہا تم بات بناتے ہو. تمہارے آبا بات نہیں بناتے, عمل کرتے تھے. وہ کردار تھے, گفتار نہیں. تم گفتار کے قاضی ہو, وہ کردار کے قاضی تھے. یہ سنا آپ نے؟ کتنا پیسہ آپ کا دین میں لگتا ہے؟ کچھ نہیں, زیرو, صفر. تم گفتار وہ کردار, تم ثابت وہ سیارہ. تم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہو, ایک جگہ تم ٹھہر گئے ہو, کوئی کام دھندا تمہارا نہیں ہے. بس کوئی اونچے محل بنا رہا ہے, کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لیکن سب ایک جگہ ٹھہرے ہو. کہا تمہارے اسلاف ٹھہرے نہیں تھے, وہ برابر حرکت پہ تھے, سیارہ کے برابر حرکت پہ تھے. ہمارے بزرگ جہاں بھی گئے اپنا دین ساتھ لے کے گئے. ہم جاتے تو اپنا کپڑا لتا لے کے جاتے, اپنی اٹیچی لے کے جاتے, بقیہ کچھ نہیں. ارے حج کرنے بھی جاتے, صرف اٹیچی جاتی ہے. دین تھا ان کے پاس, دین پھیلایا انہوں نے, کوئی زور زبردستی نہیں کیا. کہا وہ سیارہ تھے. ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی بات نہیں جانتے ہیں بتا دیں گے ان کو, پھر ان کی مرضی, ان کو اچھا لگتا ہے تو قبول کر لیں گے, نہیں تو دین میں کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا, کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے. یہ فسادیوں کا کام ہے, یہ بہت امن پسند بنتے ہیں. انا للہ. فسادی بھی سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی امن پسند نہیں. فرعون بھی سمجھتا تھا مجھ سے بڑا کوئی مسلم نہیں. ہاں بالکل آیا کلام پاک میں, ہر فرعون کو یہی خیال ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی مسلم نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ مسلم کون ہے, اسلام کون ہے. تو وہ بڑے ہوئے اپنے کردار سے, بڑے ہوئے وہ اپنی خدمات سے, ہم بڑے ہوئے اپنے الفاظ سے. آج کسی کے اندر کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بحران ہو, کوئی معاشی تکلیف ہو, کہ بیماری آزاری ہو, تو کہتے کوئی وظیفہ بتا دو. یعنی صرف کلام ہی کرنا ہے, بس وظیفہ پڑھ کر کے فارغ ہو جائے. وظیفہ بتا دیے پڑھیں گے, اور ان سے کہا جائے کہ اتنا پیسہ ذرا صدقہ کر دینا. یہ تو ذرا بڑا مشکل ہے. کہا جا کہ پہلے تعویذ دی جاتی تھی تو بزرگ کہتے تھے یہ تعویذ اس وقت پہننا ہے جب پہلے کچھ صدقہ نکال دینا. اس محرم میں بھی بڑی تیزی سے صدقہ نکالنے کا حکم ہے. اس محرم میں بھی یہاں سے پانی کے سبھی لٹھو ہڈیاں رکھ دیا, بس سمجھے سب پھٹ گیا. یا کسی نے شربت گھول کے پلا دیا, سمجھے سب پھٹ گیا. یا کسی نے کھچڑا پکا لیا, پھر تو بولے تو پھر تو طوفانی آ گیا. ٹھیک ہے, یہ سب خدمات ہیں, ضرور ہے, پانی بھی خدمت ہے, وہ بھی خدمت ہے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ مہینہ کچھ اور زیادہ چاہتا ہے. وہ کہتا باہر تو سب تم یہ سب کر رہے ہو, گھر میں بھی اگر سال بھر تم چاہتے ہو کہ فراخی رہے تو 10ویں کو اپنے گھر میں پوری کشادی کر دو, کھانے پینے میں سال بھر خوشی رہ گی. حدیث بات میں کرتے ہو نہیں, سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں گے. لکھا ہے سب پر تو نظر کرم ہے آپ کی, اپنے اہل و عیال کو بھی 10ویں محرم خوب کشادگی میں ڈال دو, انشاءاللہ سال بھر کشادگی. روز جو پکاتے ہوئے پکا لیا, سمجھے نہیں ہے کچھ. تو یہ کھجور لے آئی, افطار کر لیا بیٹھ کر کے, بس سپٹ گیا سب. دین نہیں معلوم. اسی لیے اقبال کو کہنے پڑا عجم ہے نو سے نہ دانند ربوں سے تین ورنہ اس دیوبند حسین احمدی کی بولا جو اس دیوبند کے شیخ کو جو سمجھ نہیں آئی تو پھر وہاں کے مبتدی طالب علم کو کیا معلوم ہوگا. جو شیخ کی بات ہے آئی بات. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بڑا ہوا خاندان نبوت اپنی خدمات سے, اپنی قربانیوں سے اونچا ہے. ہر نبی نے قربانی دی اور ہر نبی نے بہت تکلیف اٹھائی اس دنیا میں, اور ہر نبی کو اس دنیا نے بہت ستایا اور ہر ایک کا مذاق اڑایا. حضور کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ستایا جائے گا.
بس مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ستایا جائے گا, یعنی دین میں. یہاں سچوں کو بہت ستایا جاتا ہے, اچھوں کو بہت ستایا جاتا ہے. ایسے ہی حدیث پڑھ دو, ما اوذی نبی کما اوذیت, کسی نبی کو اتنی نہیں اذیت پہنچی جتنی مجھے پہنچے. یہ خود حضور, یہ حضور کے نواسے ہیں امام حسین. اپنے جانثاروں کے ساتھ 72 نفوس کے ساتھ کوفیوں کے بلانے پر چلے گئے تھے. تو جنہوں نے بلایا تھا نا انہوں نے ہی شہید کیے, کوئی باہر کی بات نہیں. ہر وہ آدمی جو آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ کا نہیں ہے, یہ سمجھ لینا, آپ کو کچھ بھی خیال ہو. ہر وہ آدمی جو آپ کی خوشامد میں لگا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے آپ کا نہیں ہے. سادی صاحب اسی لیے ایک جگہ لکھتے 27 سرایانہ یارے تو ان ملامت کو نہ دوست دارے تو ان. یہ منہ پر تعریف کرنے والے تیرے دوست نہیں ہیں, پکڑ لوگ ہیں, کہ ورنہ الو سیدھا کر رہے ہیں. جو تیری ملامت کرتے ہیں وہ تیرے دوست ہیں, تجھے سیدھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملامت کو نہ دوست دارے تو انت. وہ قربانی دی ہے امام حسین نے, اور وہ ظلم ہوا ہے اس خاندان نبوت پر کہ دنیا میں جب تک دنیا ہے کہیں بھی مظالم ہوں گے سب اس کے نیچے ہوں گے. غزہ میں بے تحاشا مظالم ہوئے, قتل عام ہوا, لیکن کربلا کے نیچے ہے. یہودی کہتے ہیں ہولوکاسٹ ہوا, ہٹلر کے ذریعے ہوا, اگر ہوا تو, کیونکہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, لیکن سب کربلا کے نیچے. سب سے بڑا ظلم. اس لیے کربلا ایک کھلی ہوئی کتاب ہے. کربلا کسی زمین کا نام نہیں ہے, کربلا ایک کھلی ہوئی کتاب کا نام ہے. آپ زمین کی صورت میں کربلا دیکھتے ہو, کربلا تیری شوکت پہ لاکھوں سلام پڑھ, سمجھ بوجھ تو ہے ہی نہیں, اور نہ سمجھ بوجھ سے آپ قریب ہو رہے ہیں. آپ 2 پیسہ ہو گیا تو زمین پہ پاؤں ہی نہیں پڑتا ہے, آسمان دیکھنے میں لگے. کربلا جو ہے کسی زمین کا نام نہیں ہے, کربلا ایک کھلی ہوئی کتاب. اور کربلا کے امام حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. آج بات سمجھا. جو یزید کی بڑی بات کرتے ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یزید ایسا تھا ویسا تھا, اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دنیا میں, ان سے صرف میرا اتنا کہنا ہے کہ ہم تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو حسینی قافلے پر جو ظلم زیادتی ہوئی اور جو اس کی عظیم قربانیاں ہیں, ہم گروہ پڑھوں کو اس میں سے کچھ حصہ دے دیں اور ان کے صدقے میں ہماری نجات کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو, تم دعا کر کے بتاؤ, بس اتنی سی بات. تم دعا کرو کہ میرا حشر یزید جیسا ہو, کر کے بتاؤ. تو وہ آنا چاہیے, یوٹیوب پر آنا چاہیے اور فیس بک پر آنا چاہیے, کر کے بتاؤ. یا اپنے ایک بیٹے کے نام یزید رکھ کے بتاؤ, زیادہ نہیں ایک کا نام رکھو یزید. تو حسین تو جانے کتنے ہیں, آبادی میں ذرا دیکھو, علی حسین, احمد حسین, فاروق حسین, یعنی حسین تو ان کی تعداد تو نہ پوچھو. کوئی یزید بھی ہے, اگر کوئی نام رکھ لے یزید نہ تو لڑکے اس کے محلے کے اس کو گھر تک پہنچا دیں گے. اتنا پتھر ماریں گے طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ ایسے کو ڈیفینڈ کرتے ہو. یہ سچ ہے, یہ ملک شام کا امیر تھا یزید جس کا نام ہے, لیکن یہ عوام کا امیر تھا, امام حسین کا امیر نہیں تھا. عوام الناس کا. کیا یہ خود کربلا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر اہل ہوتا, سخت نہ اہل آدمی کا نام یزید ہے, اگر یہ اہل ہوتا تو اپنا معاملہ خود جا کے امام حسین سے تک کرتا. جگہ سے ہلا نہیں عبید اللہ ابن زیاد. اور یہ کہا جائے کہ اس کی مرضی نہیں تھی کہ امام حسین کو اور ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا جائے, ان کے چاہنے والوں کو شہید کر دیا جائے, تو میں کہوں گا کہ فوج تو صرف عمل درآمد کرتی, نقشہ اس کے بڑے حکمراں بناتے. آج یہاں بھی ایک خبر گرم ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ پاکستانی چھیڑ چھاڑ میں ہوا, یہ ہمارے حکمرانوں نے کہیں کمزوری دکھائی ہے. نقشہ انہوں نے جو بنایا تھا, جو بڑے نقشہ بناتے ہیں فوج اس پر عمل کرتی ہے. اگر اس میں گڑبڑی ہے تو ہی گڑبڑ ہوگی. تو اگر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر نہیں مانتے تو شہید کیا, کیسے شہید کرتے؟ کیا مجال تھی عبید اللہ ابن زیاد کی, شمر کی کیا مجال تھی کہ وہ شہید کرتا؟ آرڈر تھا. دوسری چیز یہ کہ ایک عام آدمی اگر بے قصور مارا جائے تو اس کا بدلہ ہے, عام آدمی. اور یہ حضور کا نواسا, وہ بغیر دانا پانی کے شہید کیا جائے, اس کا بدلہ نہیں ہوگا. یزید نے کیا بدلہ لیا لوگوں سے؟ یہ سچ ہے کہ ان کو انعام نہیں دیا, بدلہ کیا لیا وہ بتاؤ. تمام تاریخ کی کتابیں چھان ڈالو, کہیں بدلہ نہیں لیا. معلومات تمہاری شاید سب کچھ ڈیفینڈ کرنے چلے ہو. انا للہ و انا الحمدللہ. تو یہ جب کھلی ہوئی کتاب ہے کربلا, بھی میں نے کہا کربلا کسی زمین کا نام نہیں ہے, کھلی ہوئی کتاب کا نام ہے. یہ کتاب ہدایت ہے, کتاب نصیحت ہے جس کا نام کربلا ہے.
یہ بہت آسان نہیں ہے مگر سب کے لیے. کربلا کی داستان سن لینا یہ بہت آسان ہے، اور کربلا کی ہدایت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. شاید عارف رومی کہہ رہے ہیں تیغ و سنان خنجر و شمشیر مارزوست باقن میا کی مسلک شبیر مارزوست. دیکھا کہا مجھے تیغ تلوار اور نیزے کا زخم کھانا ہے، اے اہل بیت کے جھوٹے مدعی ہمارے ساتھ مت آ، اس لیے مجھے مسلک شبیری پسند ہے. حضرت امام حسین کا مسلک، اس میں خود قربان ہونا ہے. قربانی کا ہے. تقریر وہ سن رہے ہیں جنگلی بکراچ نہیں دین کے لیے لگنا دینے چاہتے، اور بیٹھے بیٹھے انہیں بخار آ رہا ہے، یہ گھڑکی میں ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں. وہ جو حوصلہ تھا حسین کا نہ تو دید ہے نہ سنید ہے، نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. دنیا آنسوؤں کا سیلاب بہا چکی ہے امام حسین کے لیے، لیکن خون شہیدہ کی سرخی کم نہیں ہوئی اور بڑھ گئی. آپ کیا سمجھتے ہو کربلا ہر محرم نیا رنگ لے کر کے آتا ہے، تو دنیا روتی رہ گئی. اتنا بڑا حوصلہ، ایک چھوٹا سا بچہ مر جاتا ہے تمام گھر والوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. 72 نفوس کے جسم پاک کو حضرت امام شہید ہونے کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے خیمے میں لاتے تھے. یہ حوصلہ نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہ کہیں سننے کو ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک سے حسین کو پہچانا نہیں گیا. اسی لیے جو حسینی مشن پر ہیں وہ نہ ٹرمپ سے ڈرتے ہیں، نہ نیتنیاہو سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے اتحادیوں سے ڈرتے ہیں. اور جو یزیدی مشن پر ہیں وہ ٹرمپ سے بھی جب خوشامد کریں تو نوبل انعام دیا جائے. انا للہ، چپر کھنٹو بدماش کہیں کے وردی پہن کر کے ہوا ہے تو خوشامدی کہیں. کیا یہ کام سعودی کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا تو کیوں کریں گا. مصر کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. ترکی کو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کیا. صرف بات بناتا رہا، اردگان ہوشیاری کرتا رہا، مفت میں خلیفہ بننا چاہتا ہے وہ، کچھ نہیں کیا. کیا پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. کیا اس نے جس کی تعریف حضور نے پہلے کر دی تھی. لوگ آپ تعریف کر رہے ہیں، 1500 برس پہلے حضور ہی نے جس کی تعریف کی اس نے کیا. کیا ایمان و ایمان، ایمان تو یمن کا دیکھا، والحکمت و ایمان، اور حکمت تو یمن کی دیکھا. تنہا یمن کھڑا رہا. ایران بھی کچھ کہتا رہا جب تک اس پر حملہ نے کیا کچھ نہیں تھا، لیکن یمن شروع سے ہے. وہ مر رہا ہے، مر رہا ہے، اس لیے کہ جو مارے گا مرے گا بھی. جنگ میں تو دونوں ہوتا ہے. یہ گننے میں لگے کہ کدھر زیادہ نقصان ہوا کدھر کم. جانے تھا یار، آپ کو کیا پتا کہ کس کا کیا نقصان ہوا ہے. آپ کے منہ سے نہیں سننا چاہتے، اس لیے کہ مغرب اپنا نقصان بتاتا نہیں. لیکن اس دنیا سے ہونیت سے اور دنیا سامراجیت سے اور دنیا عیسائیت سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہولوکاسٹ بڑا تھا کہ فلسطین کا معاملہ بڑا تھا؟ ذرا بتائیے تو. پھر ہٹلر کا کیا حشر ہوا؟ خودکشی کرنی پڑی. یہی ہے نا. ہٹلر کو کہیں پتہ ہی نہیں کہ ہٹلر کدھر ہے. تو اگر اس کا وہ حشر تھا تو آج کے ہٹلر سب جہنم رسید ہونے ہی والے ہیں. یہ مت کسی سے پوچھو کہ کیا ہوگا. اگر کل کا ہٹلر جہنم رسید ہو چکا ہے تو آج کا کوئی ہٹلر کسی شکل میں ہو وہ جہنم رسید ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.